دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ ہم اس جہان میں خود نہیں آئے، آنے کے بعد اب ہم خود جانا بھی نہیں چاہتے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ روزانہ چلے جاتے ہیں، اپنے کام چھوڑ کے، نظام چھوڑ کے، پروگرام چھوڑ کے ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو منو مٹی تلے دبا کے آ جاتے ہیں۔ ایک دن پہلے تک وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے ہمارے بغیر تو کوئی کام نہیں چلتا، ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا، مل نہیں چلتی، فیکٹری نہیں چلتی۔ وہ ایک دم جا کے سو جاتے ہیں اور یوں گم ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں کوئی آیا تھا۔ پرائے تو پرائے ہیں، جن بچوں کو جنا ہوتا ہے وہ بچے مائیں بھول جاتے ہیں، جن کو گود لے کے کھلایا جاتا ہے وہ گود بچے بھول جاتے ہیں، وہ باپ بھول جاتے ہیں، تو وہ ایسے گم ہو جاتے ہیں، قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ تو آپ ذرا اس بات پہ غور فرمائیں، ہم آنا نہیں چاہتے تھے، کسی نے بھیج دیا ہے، جانا نہیں چاہتے اور روزانہ لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی قطار میں ہیں۔ بڑے دعوے کرنے والے ایک دم ختم ہو جاتے۔ تو اب ایک سوال یہاں اٹھتا ہے کہ کیوں آ گیا؟ میں تو آنا نہیں چاہتا تھا، کیوں آ گیا؟ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ مجھے کیوں بھیجا ہے؟ یہ لوگ جو مٹی میں مل جاتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان سوالات کا جواب اگر ہم نے تلاش نہ کیا تو ممکن ہے بہت بڑی بازی ہم ہار جائیں۔ اتنی بڑی کائنات، سورج، چاند، ستارے کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ موسم کیوں بدل رہے ہیں؟ ہوائیں کیوں چل رہی ہیں؟ زمین غلے کیوں اگا رہی ہیں؟ پانی کیوں نکل رہا ہے؟ یہ سب نظام کیا صرف اس لیے کہ صبح ہم آئیں ڈرائی پورٹ پر، ڈیوٹی ادا کریں اور شام کو جا کے گھر سو جائیں، پھر اگلے دن آئیں اور پھر شام ہو جائے پھر گھر لوٹ جائیں؟ کیا صرف اسی لیے ہے؟ ہم اپنی کمائی میں آزاد ہیں یا کچھ پابندیاں ہیں؟ ہم اپنی ترتیب زندگی میں آزاد ہیں یا کچھ پابندیاں ہیں؟ ان کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں۔ تو قرآن ایک سوال اٹھاتا ہے، کہتا ام خلقوا من غیر شیء، ایک بات تو بتاؤ میرے بندو، کیا تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو خود بخود؟ اب یہ تو کائنات کا قانون ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاد کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ یہ پورا قانون اقبال مرحوم نے بتایا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، آپ ہی آ گئے ہو خود بخود۔ دوسرا سوال، ام ہم الخالقون، یا تم اپنے خالق خود ہو، اپنے آپ کو تم نے خود بنایا ہے؟ یہ دو سوال ہیں، اس سوال کے پیچھے منشا کیا ہے؟ اگر تم خود بخود آئے ہو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، جو مرضی کرو، جھوٹ بولو سچ بولو، حلال کھاؤ حرام کھاؤ، کوئی مطالبہ نہیں۔ ام ہم الخالقون، اگر تم اپنے خالق خود ہو پھر بھی تم سے کوئی مطالبہ کوئی نہیں، جو مرضی کرو۔ لیکن اگر ان دو سوال کے جواب نفی میں ہے کہ نہیں ہم اپنے آپ نہیں آئے، تو پھر سوال کرنے والا کہتا ہے پتا تو کرو تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اگر اپنے آپ کے ہم خالق نہیں اور خود بخود بھی نہیں بنے
تو پھر سوال ہے پتہ کرو کس نے بنایا. انسان کا بننا کتنا بڑا ایک شاہکار ہے. پانی کے وہ 2 قطرے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، 3 اندھیروں میں اس پر تصویر بنانا، اور اس قدر دقیق اور پیچیدہ طریقے سے کہ اگر 1 سینٹی میٹر کے 1 کروڑویں حصہ ہے، 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ اگر اس کے برابر بھی کوئی نظام اوپر نیچے ہو جائے تو سر کی آنکھیں ماتھے کے نیچے سے ہٹ کر پاؤں کے نیچے چلی جائیں، اور پاؤں کی انگلیاں وہاں سے اٹھ کر ماتھے پہ آ کے جڑ جائیں اگر 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ بھی اوپر نیچے ہو جائے. کون حساب دان ہے جو یہ کر رہا ہے؟ ہمارے ذمے نطفہ ٹھہرانا ہوتا تو مرد کے 2.5 کروڑ ہوتے ہیں، 2.5 کروڑ جرثومے ہوتے ہیں، اور 1 جرثومہ عورت کا، 1 انڈا عورت کا، آگے 2.5 کروڑ، 2.5 کروڑ بتاؤ مرد کے ذرات جرثومے. ان 2.5 کروڑ میں 1 اس انڈے کا ساتھی ہے، باقی کوئی بھی نہیں. 2.5 کروڑ میں صرف 1 اس کا ساتھی، باقی کوئی بھی نہیں. اس ساتھی کو تلاش کرنے میں مشکل یہ ہے کہ یہ جو عورت کا انڈا ہے اس میں 60,000 خفیہ کوڈ ہیں، 60,000 خفیہ اشارات ہیں. اور یہ جو 2.5 کروڑ آگے مرد کے جرثومے ہیں، ان سب میں 60,000 خفیہ کوڈز ہیں، ہر ایک میں ہے 60,000. ان میں ایک ایسا جرثومہ ہے جس کے 60,000 اس 60,000 سے میل کھاتے ہیں. اس کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو دوسرے سے ملایا جائے. 60,000 کو 60,000 سے یوں ملا کے دیکھتے، یوں ملا کے دیکھتے، یوں ملا کے دیکھتے، ایک ایک کو ملایا جائے. جو مل جائے گا وہاں نطفہ ٹھہرے گا. یہ ملانا اگر ہمارے ذمہ کر دیا جائے، چلو بھائی یہ تو پانی ہے ملاؤ، تو پھر بڑے بڑے سائنسدان اکٹھے ہوں گے جو زولوجی کے ماہر ہوں گے اور جینیٹک سائنس کے ماہر ہوں گے. وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے بڑی بڑی مشینریاں استعمال کریں گے. پھر جا کر 3 سال میں اس قابل ہوں گے کہ اس انڈے کا ساتھی تلاش کر سکے. 3 برس لگے. وہ بھی امکان ہے کہ مل جائے. یہ کام ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں خود بخود ہو رہا ہے. خود بخود کیسے ہو رہا ہے؟ یہ انڈا 2.5 کروڑ جرثوموں کو اتنی تیزی سے چیک کرتا ہے کہ صرف 2 گھنٹے میں اپنے ساتھی کو تلاش کر کے اس کے ساتھ مل جاتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. پوری کہانی اللہ نے سنائی. کیسے بنا، جس نے بنایا خود سارا بتایا. فرانس کا ایک بہت بڑا گائنوکالوجسٹ تھا، بہت بڑا زچہ بچہ کے امراض کا ماہر ڈاکٹر، اس کا نام تھا مورس بکائی. اس نے جب یہ 18ویں سپارے کی ان آیات کو پڑھا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے انسان کو ماں کے پیٹ میں کیسے بنایا. تو ان آیات کو پڑھ کر وہ کہنے لگا یہ علم تو آج کھلا ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، کن مراحل سے گزرتا ہے. اندر دیکھنے کا نظام کوئی نہیں تھا.
یہ کون ہے جو 1400 سال پہلے اتنی صحیح خبر دے رہا ہے جبکہ کوئی علم کا آلہ موجود نہیں اندر کے نظام کو دیکھنے کے لیے؟ یقیناً یہ خبر آسمان کی ہے، انسان کی نہیں ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔